بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھول گواہ ہیں، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کے دن اپنے پیاروں کی قبر پر نہیں گئے، گھر میں بیٹھے ہو۔ جنت البقیع یاد رکھو، ایک قبر کئی برسوں سے ویران ہے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے اور فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کرو، آپ لوگ لائک نہیں کرتے۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ اے رزق دینے والے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، آمین۔ میرا سلام ہو اس معصومہ پہ جس کے رخسار کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیلی ہوتی رہی۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، ورنہ گھر والے تو باہر سے ماربل لگوا کر بھول جائیں گے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہارے خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھ لیتے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنو کہ ہر قدم گنہگار نظر آنے لگے۔ کچھ لوگوں کو ہم اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ پہاڑ ہیں، حالانکہ وہ ہوتے شاپر ہیں۔ کیونکہ اس نے دنیا میں صبر کیا، دین پر چلی، نماز، حجاب، وفاداری کی راہ اپنائی تو اللہ اس کی عزت و عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ یوں نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، سب کچھ دیکھے ہوا ہے زمانہ حسین کا۔ سردے کی دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا حسین سے سودا وزیر کو۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ دعوت درود، اپنے حصوں کے درود پر اکتفا نہ کرو، لوگوں کو بھی درود کی بستی میں لے آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ تمہارا کسی کی زندگی کے راستے بدل دے۔ درود پڑھنے والا خوش نصیب ہے اور درود پڑھانے والا خوش نصیبوں کا رہنما ہے۔ آج کی ایک چھوٹی سی بات، گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔
جب تم چوں چرا نہ کرو گے، شکر کرو گے اور ناشکری نہ کرو گے، راضی رہو گے، ناراض نہ ہوگے، مطمئن رہو گے، شک نہ کرو گے، تو تمہاری ہر تکلیف میں تم سے کہا جائے گا کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ بچپن میں بہن بھائی 10 مرتبہ ناراض ہوتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، وہی بہن بھائی بڑے ہو کر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر جنازوں پر ملنے آتے ہیں، نعمت شکر چاہتی ہیں اور مصیبتیں صبر چاہتی ہیں، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ جس نے صبر، شکر اور استغفار کو اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت چھپانے کے لائق ہے، لہٰذا اس کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ہمارے رب ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد سے اور شیطان کے سر سے بچا، دل کو سکون اور اپنی محبت عطا فرما اور تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے اور سلام فرماتے، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی خاطر اذان دینے والا ان شہیدوں کے مانند ہے جو خون میں لپٹا ہو، اور جب مر جائے گا قبر میں اس کے جسم پر کیڑے نہیں پڑیں گے۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ 4 بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں باپ کے گھر سے کھیل کود کر، اور بہویں آتے ہی ناپ دیتی ہیں گھر بہت چھوٹا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا وہیں پر کیسے کھلے سر کھڑی رہیں زینب علیہ السلام۔ چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا۔ بڑی حیرت سے تکتے ہیں فرشتے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں کو، نیکیوں اور درجات کی بلندی کے ساتھ ہی گناہوں میں کمی اور پھر رب العزت کے ساتھ قربت میں اضافہ۔ اور رفتہ رفتہ جب میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا نہ ملا تو صبر۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے سر سے محفوظ فرما، آمین۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، اور جو کن فیکن کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ بے شک لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو غیبت کے زمانے میں امام مہدی کی امامت کو ماننے اور ان کا انتظار کریں۔ ہمراہ تھے حسین کے کتنے حسین لوگ رہتے تھے اس جہاں میں اعلیٰ ترین لوگ، اور حق پہ چل رہے تھے وہ پختہ یقین لوگ، خود مر گئے دین بچا گئے جنت نشین لوگ، کلمہ شکر کے جاری تھے ان کی زبان سے، بیٹھے تھے خوف میں بھی بڑے اطمینان سے۔ اور جہاں بات آتی ہے سکون کی، میں اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ تسبیح کے تار تار سے سیتی رہی بطول عبدل کے لباس مسلح پر بیٹھ کر، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے تماچوں کے خوف سے روتی تھی کتنے درد سے دختر حسین۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو۔ بیماری کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر